بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھائیں۔ پیٹ کا درد ہو تو سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کر دیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ 8 ایسی بیماریاں جن میں کیلا کھانا مفید ہے: امراض قلب، زبان پر چھالے، اسہال اور پیچس، آنتوں کے امراض، پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی، مثانے کی کمزوری میں کیلا کھانا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پینا، اس سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ ایک پیالے میں پانی لے کر کچھ آئس کیوب ڈال دیں، پھر اس ٹھنڈے پانی میں چند منٹ چہرے کو رکھیں، اس سے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور رنگت نکھرتی ہے۔ اس کو ہفتے میں 3 سے 4 دن تک کریں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہو پاتا۔ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ انگور دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ جو کی روٹی جسم کو طاقت دیتی ہے۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہے تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے ہی کمزور ہوں انہیں روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 کیلے کھلائیں۔ رات کو ایک دودھ کا گلاس لیں، اس پر 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کر دیں اور چند دن یہ عمل کر لیں، رنگ اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تمہارے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹو۔ سفید اور گلابی لباس پہنا کرو، اس سے جلد نرم و خوبصورت رہے گی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا اور اس سے لٹکا ہوا پیٹ بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں تو کھیرا کاٹ کر مس لیے، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل ڈال کر لگائیں، اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنا عمل مدھم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ خوش رہا کریں تو آپ کے بال نہیں گریں گے۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو، اس سے پیٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ جسم کی تکلیف کم اور بآسانی ڈیلیوری حاملہ عورتوں کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی بننے لگتی ہے۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ ککر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گالوں پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت بہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کرتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو تو وہ بڑے کا گوشت استعمال مت کریں۔
پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال مضبوط اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ عورتیں کبھی بھی چربی والا گوشت مت کھایا کریں۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے کے اندر بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کنڈیشنر لے کر اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں پر لگا لیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہوں گے۔ یاد رکھیں، روزانہ باقاعدگی سے 40 دن تک انار کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول سے تحفظ پائیں۔ روزمرہ اور اکثر رات کے وقت پاؤں کے تلے جلتے محسوس ہوتے ہیں تو اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسپغول تینوں کو ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی لیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی بہت ہے اور سر کا درد بھی ہے تو خسخاس کو تھوڑے سے پانی میں پیس کر پیشانی پر لگائیں۔ اس سے گرمی سے ہونے والا سر درد بھاگ جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلتے ہوئے دانتوں پر ادرک کا پانی لگاؤ، اس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے دوا جلدی اثر کرے گی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ رات سوتے ہوئے خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہے تو خالی پیٹ تربوز کھا لیا کریں، اس سے گرمی دور ہو جائے گی۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بارش کے موسم میں ہم بستری کرنے سے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ لوہے کے دروازوں پر آئل پینٹ کر دینے سے دروازے زنگ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات پانا چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور وہ دبلی پتلی رہیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک گونگا مستقل 3 سال سونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ڈسپرین سے چہرے کے دانے ختم کریں۔ چند دنوں میں ڈسپرین لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر سا بنا لیں۔ اب اس میں چند قطرے گرم پانی کے ملا لیں اور اس پیسٹ کو تیار کر لیں۔ اس پیسٹ کو صاف چہرے پر 15 سے 20 منٹ لگا لیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے دانے ختم ہو جائیں گے اور اس سے جو آپ کا رنگ ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ صاف ہو جائے گا۔ اسے بہت سی عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہیں۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلے گا۔ قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن میں چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں۔ انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا
اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی لسی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے الرجی ہو سکتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور عرق گلاب کا استعمال بھی کریں۔ چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور کرنے کے لیے لیمبو کا رس لگا لیا کرو۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس طرح کے مزیدار ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے FS وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔